العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ورب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولایت، اس عنوان پر 1432 ہجری کے ایام اضحیٰ کا یہ پہلا عشرہ، اور کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ واضح کیا جائے کہ جس ولایت کا اعلان غدیر خم میں ہوا وہ ولایت کیا، اور شروع کی تقاریر بعض وجوہات کی بنا پر تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گئی تھی، جس کی بنا پر آدھے سے زیادہ عشرہ مکمل ہو گیا اور اصل عنوان پہ بات شروع نہ ہو پائی. تو آج مجھے اپنے پہلے 6 دن کے انداز یا اسٹائل سے ہٹ کر خاص اس عنوان پہ وہ گفتگو کرنا ہے جو سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت 3 دن سے کی جا رہی. سورہ احزاب کی اس آیت کی روشنی ولایت کو سمجھائے، اور ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس بہت سارے مومنین کے لیے ذرا سی مایوسی کا بھی سبب بنے، لیکن جس نظریے سے ان مجالس کا سبجیکٹ یا ٹاپک ولایت رکھا گیا، اس کے لیے آج بات کو واضح کرنا بہت ضروری. اور کیونکہ آج مجھے یہ اطمینان ہے کہ باب المراد کی انتظامیہ نے پہلے 3-4 دن آپ کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بڑی کوشش کے بعد آج آپ کو یہ سہولت مہیا کر دی کہ آپ آرام اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے ذرا سا خوش مگر موضوع کا بہت اہم حصہ شروع ہونے جا رہا ہے، ولایت. ولایت کی اہمیت ذہن میں رکھیے گا، وہ تو آپ کے ذہن میں ہے ہی، لیکن جو میں نے 6 دن کے مجالس میں 2 بہت اہم پیغام دینے کی کوشش کی. ایک، رسول خدا کا وعدہ جو دعوت ذی الشیلہ میں تھا، اگر وہ غدیر خم میں پورا نہ ہوتا تو پوری رسالت شک میں چلی جاتی. مگر جو دوسری وجہ بتائی گئی تھی کہ 1,24,000 انبیاء میں چونکہ یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو اسے اپنے پیغام کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے، اور اسی پیغام میں نبوت یعنی اسلام کی حفاظت کا نام ولایت ہے. اور اگر یہ چیز واضح ہو جائے تو پھر ایک سوال بھی آئے گا کہ جب ولی خدا پردہ غیبت میں جا رہا ہو تو پھر وہ اسلام کی حفاظت کے لیے کسے مقرر کر کے گیا، اور وہاں سے ولایت کے فقیر آپ کے سامنے آئے گی. لیکن ابھی ہم اصل ولایت پر ہیں، ولایت امام، ولایت معصوم، ولایت علی. غدیر خم کے میدان میں جو اعلان ہوا، یہ ولایت کون سی؟ یہ وہ ولایت جسے ہواؤں نے مانا، یہ وہ ولایت ہے جسے پتھروں نے مانا، یہ وہ ولایت ہے جسے حیوانات نے مانا، یہ وہ ولایت ہے
جسے ان پرندوں نے مانا یہ وہ ولایت ہے، جسے اس پانی نے مانا کہ سارے واقعات جو کل آپ نے سنے، علی کا نام لے لو، پتھر بھی بول کے گواہی دے، درخت بھی اپنی جگہ سے حرکت کر کے آ جائے گا، پانی ہر ایک کو ڈبائے گا، علی کا نام لینے والے کو نہیں ڈبوئے گا۔ آج ہر ایک ہر ایک کو جلائے گی، علی والے کو نہیں جلائے گی۔ گردن کٹ کے فنا ہر آدمی ہوگا، علی والا پرندہ بھی ہے تو 70 بار نام علی پر زندہ ہو جایا کرے گا۔ یہ وہ ولایت ہے جسے سب نے مانا، انسانوں سے منوایا گیا غدیر قم کے میدان میں۔ پیغمبر نے خالی اعلان نہیں کیا، پیغمبر نے خالی زبان سے نہیں کہا، زبان سے کہا جائے یا اعلان کیا جائے تو ہم جیسے گناہگاروں کی تقریر میں بھی کبھی ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مجلس کے بعد کہ بھئی آپ نے فلاں بات سنی نہیں مولانا، اور اسی وقت ایک لمحے کے لیے نیند آ گئی۔ بعض مومنین کرام کو بڑے موقع پہ نیند کا جھونکا تھا۔ غدیر کے میدان میں بیٹھے ہوئے تو بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں گرمی بہت تھی، تھکے ہوئے بہت تھے، حج کی تھکن تھی۔ اللہ کے رسول نے بھی تقریر فوراً شروع نہیں کی، انتظار کیا کہ جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں، بلوایا، جو پیچھے رہ گئے انتظار کیا کہ وہ یہاں پہ آ جائیں۔ اس کے ذریعے دو پیغام بھی دے، نبی اور امام بہت سی باتیں زبان سے کہتا ہے، بہت سی باتیں اشاروں سے بتاتا ہے، دو پیغام بھی دے۔ آج وہ اعلان ہونے والا کہ اگر کوئی اس سے آگے نکل گیا تو وہ بھی گمراہ ہوگا، اور اگر کوئی پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہوگا۔ ناصری پیچھے رہ گیا ہے، نصیری آگے نکل گیا ہے، یہ دونوں گمراہ ہوئے ہیں۔ رہے گا وہی جو غدیر کے میدان میں علی کے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں دیکھیں ذرا سا آج انداز مختلف ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کم معرفت رکھنے والے نصیریوں کو ذرا سا نظر انداز کر دیتے۔ یہ واحد نظریہ ہے جس کے ماننے والوں کو علی نے خود آگ میں جلوایا، اور آگ نے ہم کو جلا دیا، علی والے کو نہیں جلا دیا۔ تو خیر غدیر قم کے میدان بہانے کی بڑی گنجائش ہے، ایک تو ویسے ہی تھکے ہوئے ہیں، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، پیغمبر نے بھی نہ صرف یہ کہ انتظار کیا بلکہ عین موقع پہ ایسی فرمائش بھی کر دی، ارے ہم سے کیوں کی جا رہی ہے، ہم نے کو تھوڑی اس قافلے کو روکا، یہ تقریر کرنا ہے لیکن مجھے یہاں پر بھی ممبر چاہیے۔ ارے صحرا میں جنگل میں جہاں کوئی انتظام نہیں ہے وہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممبر بنایا جائے، اور کوئی چیز نہ ملی تو کہا پالان شتر کو لے کر آؤ اس کا ممبر بنایا جائے۔ اب یہ پالان شتر کا ممبر کیوں بنایا گیا؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا تھا کربلا میں آقا حسین کا ذوالجناح سے اتر کے اونٹ پہ بیٹھنا، شاید ایک وجہ یہ بھی کہ اونٹ عرب میں اتنا کامن قسم کا جانور کہ پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام کبھی بھولنے نہ پائیں، جب کبھی کہیں بھی جائیں گے یہ پیغام یاد آئے، یا شاید یہ بھی کہ آج اگر آپ مجمع کو بھاگنے سے روکنا چاہیں تو آسان طریقہ ہے سب کی گاڑیوں کی چابی دے دیجیے گا۔ پالان شکر سارے جمع کر دیے گئے، اب اگر کوئی جانا بھی چاہے تو کیسے جائے؟ مگر اس سب کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنی دیر لگ گئی تھی کہ مجھے نیند آ گئی۔ اچھا پیغمبر نے کچھ کہا تھا؟ وہ اسی موقع پر ایک جھونکا آ گیا تھا، تو پیغمبر نے خالی زبان سے نہیں کہا، اس کے بعد ایک ایک کو بلا کے اس کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا اور یہ اقرار کروایا کہ یہ اقرار کرو، اپنی زبان سے کہو کہ آج سے آپ میرے مولا ہو گئے۔ خالی حضرت عمر کا جملہ تاریخ میں نہیں ہے، اسباط و مولایا و مولا کل مومن و مومنہ بخل بخل لقا ابن ابی طالب، آج ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آج آپ میرے مولا بھی بن گئے، آج آپ ہر مومن کے مولا بھی بن گئے، آج آپ ہر مومنہ کے مولا بھی بن گئے۔ مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ علی کو مبارکباد دی جا رہی ہے تو ہمیشہ ابو طالب کا بیٹا کہہ کے مبارکباد دی جاتی ہے۔
جب ہجرت کی فرشتوں نے کہا تھا بخل بخل لک ابن ابی طالب، غدیر خم کے میدان میں بھی کہا جا رہا ہے بخل بخل لک ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارکباد ہو، دستور دنیا بھی ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ اگر کسی کے خاندان کے سلسلے میں کہیں کوئی خرابی ہے تو جب کبھی اس شخصیت کی فضیلت بتائی جائے گی تو اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا، لیکن ہر موقع پر علی کو مبارکباد دیتے ہوئے ابو طالب کا نام لینا دلیل اس بات کی ہے کہ آسمان کے فرشتوں سے لے کے حضرت عمر تک تسلیم کرتے ہیں کہ ابو طالب ہمیشہ مومن تھے اور مقدم تک کی بات سننے کا اعلان کافی نہیں ہے، زبان سے بھی اقرار کرو، علی کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھو اور یہ جملہ کہو کہ آپ میرے مولا ہو گئے۔ تو یہ کون سی ولایت ہے جس کو اس انداز سے بیان کروایا جا رہا ہے؟ ایک بہت مشہور حدیث، لیکن اس حدیث میں کچھ مشکل مرحلے آتے ہیں تو ہمارے یہاں وہ حدیث پڑھی نہیں جاتی، وہ مشکل حدیث ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہے، مگر مجھے موقع ملا۔ اچھا یہاں پہ ایک بات میں یاد کر دوں کہ بڑے بڑے علماء کا بھی یہ تجربہ ہے، میں تو خیر ممبر کا ایک ادنا سا خدمت گزار کہ جب مجالس کا سلسلہ چلتا تو ایک دو دن کے بعد پھر مومنین کرام مومنات اپنے کچھ سوالات بھجوانے لگتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس سوال کا جواب ممبر سے آئے، اور اس سے پہلے مجھے چونکہ یہ تجربے کئی بار ہوئے کہ سوالات کا جواب دینے لگا تو موضوع کہیں رہ جاتا ہے، میں کہیں نکل جاتا ہوں، اس لیے نہ صرف یہ کہ آج تک جو سوال آئے ان کے حوالے سے بلکہ باقی مجلسوں میں بھی اگر کوئی سوال آئے تو میری معذرت قبول کر لیجیے گا۔ میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں، صرف اور صرف ایک ایسی خواہش آئی ہے، ریکویسٹ، فرمائش، خواہش، اس کو میں کوشش کروں گا کہ آنے والے کل کی مجلس میں پورا کروں، وہ بھی وعدہ پورا نہیں ہے لیکن پوری کوشش ہوگی۔ اور وہ یہ کہ کسی نے کہا کہ مولانا آپ نے حضرت عباس کے خطبے کا جو ایک تذکرہ کیا ہے جملے، دل کہتا ہے کہ یہ خطبہ پورا سنیں یا کم از کم اس سے زیادہ سنیں جتنا آپ نے سنایا، اور کیونکہ یہ حضرت عباس کا خطبہ اور کل آنے والی رات حضرت عباس کے مسائل کی رات ہے تو اس کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ کل یہ والی خواہش کو پورا کروں، باقی جن جن کے سوال میرے پاس آئیں میں سب سے معذرت کر کے اپنے عنوان پہ آتا ہوں کہ وہ حدیث جو بہت اہم حدیث ہے، ہر مومن کو اس حدیث کو زبانی یاد کرنا چاہیے، بیان کرنے کا موقع آج نہیں ہے، اس کا آخری جملہ حدیث ہے، بلکہ حدیث شروع بڑے عجیب انداز سے ہوئی، یہ حدیث امام اپنے چاہنے والوں اور اپنے شیعوں کے درمیان پڑھ رہے ہیں، مگر اس کا پہلا جملہ اس کا آخری جملہ، اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ دو جملوں کے درمیان کیا امام نے پیغام دیا۔ ہمارے پانچویں امام ہے محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ معصیتنا، اور آخری جملہ ما تنال ولایتنا۔ پہلا جملہ ہمارا کوئی شیعہ نہیں، ہم کسی کو اپنا شیعہ نہیں مانتے الا مگر صرف ایک کو، اور آخری جملہ ہماری ولایت کسی کے پاس نہیں پہنچی الا سوائے ایک آدمی کے پاس۔ آغاز ہے شیعت، اختتام ہے ولایت، اور جو ایک اور عجیب بات ہے کہ یہ حدیث امام نے شروع کی واللہ خدا کی قسم، اپنے چاہنے والوں کے سامنے، اپنے ماننے والوں کے سامنے امام کو قسم کھانا پڑ رہی ہے۔ قسم کب کھائی جاتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یا کوئی آدمی جھوٹی بات کہہ رہا اور وہ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ نہیں میں سچ بول رہا ہوں تو قسم کھاتا، نعوذ باللہ من ذالک، جو خالی میں نے بات پوری کرنے کے لیے کہا۔ اور یا پھر کوئی آدمی اتنی سچی بات کہہ رہا ہے کہ اسے اندازہ ہے کہ مجھے اتھینٹک ماننے والے بھی میری بات پہ یقین نہیں کرے، تب وہ زور
پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا. جن جن ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھا ہوگا آتے واپس پلٹ کے آتے دیکھا ہوگا, جب اپنی قوم میں گئے ہوں گے تو یہی کہا ہوگا واللہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اپنے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ ابھی کے لیے سورج پلٹ کے آ رہا. اتنی عجیب بات ہوگی کہ قوم والے یقین بھی نہیں کر رہے ہوں گے. سوال یہ کہ جس نے پانی پہ اس یہودی کو چلتے دیکھا اور اپنی قوم میں جا کے قسم کھا کے یہ بات بتائی, وہ تو سمجھ میں آ گیا ایک ناممکن کام تھا جو علی کی وجہ سے ممکن ہوا. جس نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹتے دیکھا اس نے اگر اپنی قوم میں جا کے قسم کھا کے یہ بات کہی ہو تو سمجھ میں آ گیا عقل انسانی یہ تسلیم نہیں کر سکتی ہے کہ سورج کسی کے لیے پلٹ سکتا ہے. جس نے پرندے کی گردن کٹتے اور جھوٹتے دیکھا اس نے قسم کھائی ہو تو بات سمجھ میں آ گئی. آج امام معصوم کو اپنے شیعوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے مولائیوں سے بات کرتے ہوئے قسم کھانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا ایسی اہم بات فرما رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا آخری جملہ ہے ولایت. اس لیے میں نے حدیث کا اشارہ کیا, حدیث نہیں پڑھ رہا. واللہ ما شیعتنا, خدا کی قسم اس پوری دنیا میں کوئی ہمارا شیعہ نہیں الا من اتقى الله واطاعه, سوائے اس کے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ڈرنے والے تو میں نے بہت دیکھے کہ ذرا کوئی ایسی بات کہی, خوف خدا پیدا ہوا, توبہ کی, رخساروں پہ ہاتھ مارے, کان کھینچے, توبہ, ڈرے, باہر نکلے, بھول گئے. ڈرتا ہے اور ڈر کے بعد اطاعت کرتا. یہ اور آخری جملہ, فی الحال میرا موضوع یہ نہیں ہے شیعت, میرا موضوع ہے ولایت. آخری جملہ جس پہ یہ حدیث پوری ہو رہی, کتاب اصول کافی والیوم 2 چیپٹر الایمان والکفر حدیث نمبر 3. اب دیکھیے آخری جملہ, ما تنال ولایتنا, اور ہماری ولایت نہیں پہنچی. غدیر خم میں 120,000 کے سامنے رسول نے اعلان کیا, 1,20,000 گواہ بنا, مگر امام فرما رہے پھر بھی ولایت نہیں پہنچی الا بالعمل والبراء, جب تک کہ تمہارے عمل میں ولایت نظر نہ آئے اور تمہارے دلوں میں خوف خدا اور پرہیزگاری پیدا نہ ہو. ولایت وہاں جاتی ہے جہاں عمل بدل رہا ہو. جب سورج پلٹ سکتا ہے علی کے اشارے پر, جب درخت حرکت میں آ سکتا ہے علی کے اشارے پر, تو مومن کیوں خاموش بیٹھے گا؟ اور دیکھیے تاریخ بتا رہی ہے جنہوں نے ولایت کو مانا, غدیر والی ولایت کو مانا, وہ معصوم نہیں ہے, معصوم خالی 14. اور اس کے بعد کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جو محفوظ عن الخطا ہیں, مثل حضرت عباس, مثل زینب کبریٰ, مثل علی اکبر, لیکن باقی تو آپ انسان ہیں. مگر جب ولایت کو مانا تو یہ طریقہ ہو, یہ ہے غدیر خم کی ولایت. کیونکہ ان موقعوں پر اگر کوئی بہت ہی گمنام سے روایت پڑھ دی جائے تو لوگوں کو فوراً اعتراض ہو جائے. جو چیز اپنے مزاج کے خلاف جا رہی ہو نا, پہلا سوال ہوتا ہے مولانا اس کا ریفرنس بتائیے کہاں لکھا. اگر میں ایک بات کہہ دوں کہ آپ کھلا عمل کریں اور آپ کو اس کا اتنا ثواب ملے گا, کوئی نہیں پوچھے گا اس کا ریفرنس کیا. لیکن اگر کہہ دوں کہ اگر آپ نے کھلا گناہ کیا تو اتنا عذاب ہے, مولانا کہاں لکھا ہوگا. اگر میں یہ کہہ دوں کہ اجازت دی گئی ہے اسلام میں داڑھی منوائی جا سکتی ہے, کوئی نہیں پوچھے گا کہاں لکھا ہوگا. داڑھی کا رکھنا واجب ہے, سارے مومنین آ کے کہیں گے کہاں لکھا ہوگا. اسلام بڑا لبرل مذہب ہے, بہت ہی فلیکسیبل مذہب ہے, بہت ہی سہولتوں والا مذہب ہے. اگر میں یہ جملہ کہوں کہ چنانچہ اسلام نے نہ مکس گیدرنگ پہ پابندی لگائی, نہ عورت کے حجاب کے اوپر کوئی پابندی لگائی, کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اگر کہا جائے کہ یہ حرام ہے بے حجاب جانا, کہاں لکھا ہوگا. قرآن کی آیت تک کو لوگ نہیں مانتے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 2 مشہور روایتیں اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے بچپنے سے سنی ہے تو آپ اس کا ریفرنس نہیں مانیں گے, لیکن پیغام بنے گا کہ جو ولایت کو ماننے والا ہے وہ کیسا ہوتا. ولایت کیسی ہوتی؟ جب علی کی ظاہری خلافت قائم ہو. ولی تو علی سے ہمیشہ سے, چاہے حکومت ملے کہ نہ ملے, علی کی حکومت تو کائنات کی ہر جگہ پر ہے. البتہ اس انداز کی حکومت نہیں چاہیے جیسے فرزدق میں مشہور شاعر مولا حسین سے راہ کوفہ میں کہا, جب میرا مولا مکہ سے کوفہ جا رہا ہے تو راستے میں فرزدق بھی تو ملے تھے نا. ابھی حجت الاسلام سید مرتضیٰ قزوینی انگلش لیکچر وہاں کلبی کا واقعہ پڑھ رہے تھے, لیکن فرزدق بھی تو ملے تھے نا. اور حسین نے ایک سوال کیا تھا, کوفے کی حالت کیا؟ کاش کاش کاش
یہ جواب آج کے کسی مومن کے بارے میں نہ بنے۔ اور حضرت نے کہا مولا ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ۔ کاش ایسا نہ ہو کہ آج یہ کہیں کہ دل تو علی کے ساتھ ہیں، چہرہ دشمن علی کے ساتھ، دل تو علی کے ساتھ ہے، گھر کا ماحول دشمنان اہل بیت جیسا۔ کاش آج یہ جملہ کوئی نہ کہہ سکے۔ ولایت والے مولا تو ہمیشہ سے کائنات کے مولا، وہ وقت آ گیا کہ مسلمان اپنی غلطی مان کر اب علی کو اپنا ظاہری حکمران بنانے کو بھی تیار ہو۔ اور آپ کو معلوم علی کی تلاش شروع ہوئی، علی کہاں، علی کہاں، ہمیں علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا، ہمیں علی کو اپنا حکمران ماننا۔ پتا چلا کہ علی شہر مدینہ سے باہر ایک جنگل میں بیٹھے۔ جو لوگ عمرہ اور حج کر کے آئے ہیں ان کو میں یاد دلا دوں، مسجد نبوی کے باب السلام سے تھوڑے فاصلے پر جو ایک مسجد علی کھجور مارکیٹ کے قریب، یہ وہ جگہ تھی جہاں مولا بہت ہی پرانی جوتی کو مولا مرمت کر رہے۔ علی کا لباس جو آپ کو معلوم ہے نا، وہ وہی علی کی جوتی کی حالت۔ علی کا لباس ایسا ہے کہ دل کوفے کے بازار سے جا رہے ہیں، قریب سے کوئی گزرا، قریب سے گزرا، ذرا سا وہ ٹکرا گیا علی کے لباس سے، لباس پھٹ گیا۔ اتنا پرانا، سامنے درزی کی دکان، میرے مولا نے دیکھا، گئے کہا کہ اس کو سی دو۔ ایک مرتبہ درزی لباس لیا اور اس کو سیا، مگر کپڑا سینے کے لیے ذرا پکڑنا ہوگا نا، اس کو سیا، پکڑنے کے نتیجے میں دوسری جگہ سے پھٹ گیا۔ جو اتنا پرانا لباس ہے کہ ایک آدمی کے رگڑ کھانے سے پھٹ جائے، درزی نے وہاں بھی سی دی، لیکن وہ سی رہا، اس کو پکڑا تو تیسری جگہ سے پھٹ گئے۔ ایک مرتبہ درزی گھبرا کے کہتا ہے امیر المومنین آپ بدل دیجیے یہ لباس، لباس نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ مولا نے شکر کا سجدہ کیا۔ مولا کس بات کا سجدہ؟ کہا لباس نے علی کو جواب دیا ہے، علی ابھی بھی اس لباس کو جواب دینے کو تیار نہیں ہے، علی ابھی بھی یہ لباس پہننے کو تیار علی ایسی باتوں پہ بھی نعرہ حیدری لگنا چاہیے۔ یہ ہے علی کی زندگی۔ آج اگر ہم بہترین لباس پہن رہے ہیں، علی ناخوش نہیں ہے، باپ خوش ہوتا ہے اپنی اولاد کی ترقی پر، مگر علی کی ان قربانیوں کے نتیجے میں آج ہمارے گھر کے وارڈروب اور الماریاں ان لباسوں سے بھری ہے کہ جیسا لباس جوتی بھی ایسی، کہ کوئی مفت میں بھی اس کو دینے کو تیار نہ ہو۔ جو پرابلم اکثر ہوتا ہے مسجدوں میں، نئے جوتے پہن کے جائیں گے چوری ہو جائیں گے، علی کا جوتا ایسا کوئی ہاتھ میں نہیں لگائے گا اگر یہ پتا نہ ہو کہ علی کا جوتا، ہمیں پتا چلے وہ تو ہمارے سر پہ آئے گا، لیکن چوری کر کے نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرے مولا اس پرانی جوتی کو ٹھیک کر۔ لوگ آئے یا امیر المومنین بڑی ہم نے غلطیاں کی، آپ کو نیگلیکٹ کیا، نظر انداز کیا، آج اپنی غلطی مان لی، اب آپ ہمارے حکمران۔ میرے مولا مسکرا۔ یہ ہے ولایت کا فرق حکومت سے۔ مسکرا کے کہا جو حکومت تم دے رہے میری نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے بھی زیادہ حقیر ہے، ایک مرا ہوا سڑا ہوا کتا اہمیت رکھتا ہے، تمہاری دیوی حکومت کی کوئی اہمیت نہیں۔ مولا ہم نے غلطی کی، آج اپنی غلطی مان رہے ہیں، پھر بھی آپ ہماری بات نہیں مانتے، ہم قیامت میں اللہ سے شکوہ کریں۔ مولا کو پتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، لیکن کہا اچھا یہ بات ہے، قیامت کی بات اللہ سے شکوے کی بات ہے، چلو برداشت نہیں کر پاؤ گے میری حکومت، لیکن میں تیار۔ کہ مولا آپ پھیلائیے بیعت کر۔ اب ایک جملہ میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا، مولا مسکرا، کہا کہ نہیں، جو اصلی حکمران اور اصلی ولی خدا ہوتا اس کی بیعت کبھی کسی تنہائی میں، شہر کے باہر، ویرانے میں، چند آدمیوں کے مجمع میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ جو اللہ کا بنایا ہوا ولی ہے اس کی بیعت ہمیشہ مجمع عام میں ہوگی، چاہے کل غدیر کا میدان ہو اور چاہے آج مسجد النبوی کا مجمع ہو۔ شہر کے باہر نہیں ہوگی بیعت، شہر کے باہر کسی اور کی بیعت ہوتی ہے۔ آؤ چلو، لوگ مسجد میں پہنچے، علی منبر پر گئے، اور پھر ایک جملہ میں اس لیے کہہ دوں کہ ذرا سمجھنے پہ سناٹا ہے تو اس سناٹے کو بھی دور کر دوں۔ مولا ممبر پہ گئے، یہ ممبر رسول، پیغمبر ممبر پہ سب سے اوپر بیٹھتے جسے عرشہ کہتے ہیں۔ بعد والے احترام رسالت میں ایک درجہ نیچے بیٹھے، اور بعد والے احترام کے اندر اور ایک درجہ نیچے بیٹھے۔ مولا ممبر میں داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، ممبر پہ قدم رکھا۔ اب مجمع، پورا مجمع دیکھ رہا، وہاں 120,000 تھے فضیل خم میں،
جو علی کو دیکھ رہے تھے اور پیغمبر دکھا رہے تھے. آج بھری ہوئی مسجد ہے, اتنی مسجد آج تک مسلمانوں نے کبھی اتنا بھری ہوئی مسجد کو نہیں دیکھا. اور علی کی پیروں کی حرکت, ممبر پہ پہنچے, پہلی سیڑھی پہ رکے مگر بیٹھے اور آگے بڑھے, دوسری سیڑھی رکے مگر بیٹھے. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مجمع سوچ رہا. تیسری سیڑھی پہ پہنچے, رکے اور ٹھیک اس جگہ جا کے بیٹھ گئے یا رسول خدا بیٹھا کرتے. مجمع ذرا سا بے چین ہوا, ڈسٹرب, گھبرایا. میرے مولا نے تقریر شروع کرنے سے پہلے جھک کے پوچھا کیا بات؟ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین یا ابا الحسن. ابھی بیعت نہیں ہوئی, یا ابا الحسن. آپ تو وہاں جا کے بیٹھ گئے یا رسول خدا بیٹھا کرتے تھے. احترام رسالت میں کوئی اور آج تک وہاں نہیں بیٹھا. ایک بار میرے مولا کو جلال آ گیا, فرمایا ماں حاضر آواز, ارے یہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں, اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے قدم تو دوست رسول پہ پہنچ چکے ہیں. اسی حوالے سے بات مکمل کر دی جائے. یہ لکڑی کے ٹکڑے یہاں پہ علی کے قدم آئے تو تمہیں حیرت ہو گئی. علی تو وہ ہے جس کے قدم دو سے رسالت پہ پہنچے ہوئے. لیکن کتنے جلدی مسلمان بھول گئے. یہ دو باتیں یاد رکھیے گا. ایک عقیدہ بھول گئے علی کون ہے, دوسرا عمل بھول گئے. جب علی نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے کہا آج ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی. اور یہ نماز ہی وہ چیز ہے جس میں سب سے پہلے تبدیلی کی جاتی ہے. یہی تو آج میری مجلس کا اصل موضوع بننے والا. ابھی تو میں تمیز میں ہوں, مگر جملے کا حق ادا نہیں ہوا. یہ کہہ کر کہ علی نے کہا میرے قدم تو وہ ہیں جو دوش رسول پہ پہنچے. پہلے یہ دیکھنا ہے دوش رسول کہتے کسے. دیکھیے پیغمبر کو سمجھنا ہے تو 27 رجب کی رات معراج کی رات کو سمجھنا. اللہ کا رسول دنیا سے چلا اور آسمانوں پہ پہنچا. پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک گیا. 7ویں آسمان کے آگے کھجور کا درخت لگا, بیری کا درخت لگا. عربی میں بیر کو کہتے ہیں سدر, لیکن اس بیری کے درخت کا نام ہے سدرۃ المنتہا, کیونکہ جبرائیل دنیا سے 7ویں آسمان تک رسول کے ساتھ بیری کے درخت تک پہنچے. 7ویں آسمان کے بھی آگے جبرائیل رک گئے, رسول آگے بڑھ رہے. پوچھا جبرائیل ابھی تک 7 چلے آ رہے تھے, یہاں 7 کیوں چھوڑ دیا؟ کہا لو جاوز تو انمول اکن رکھتا رکھوں. ارے اللہ کے علی یہ میری انتہا, اس کے آگے جبرائیل جیسا سید الملائکہ بھی نہیں جا سکتا. یہ انتہا ہے میری سدرۃ المنتہا, جہاں ہر ایک کی انتہا ہو گئی. ایک انگشت شہادت کی ایک کوڑ کے برابر بھی آگے بڑھوں گا. لا ترختوں تو میرے بالوں پر جل جائیں گے, یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تبھی علماء جملہ کہتے ہیں جہاں جبرائیل کے پر جل رہے تھے وہاں ہمارے رسول چمڑے کی جوتی پہن کے چل رہے تھے. اس بار پیغمبر آگے بڑھے, پیغمبر آگے بڑھے, عرش الہی میں وہاں پہنچے کہ جہاں سوائے اللہ اور رسول کے کوئی نہیں ہے. قرآن نے کہا وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. اب ذرا منظر دیکھیے, اب ذرا منظر دیکھیے. منظر یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی جوتیاں ہیں, پیغمبر کی جوتی کے نیچے سدرۃ المنتہا ہے, اس کے نیچے 7 آسمان ہے, اس کے نیچے ساری زمین ہے, ساری دنیا ہے, ساری دنیا نیچے ہے, پھر آسمان ہے, پھر سدرۃ المنتہا ہے, پھر عرش الہی ہے. عرش الہی پہ رسول خدا کی جوتیاں ہیں, جوتیوں کے اوپر پیغمبر کے پیر ہے, پیروں پر پیغمبر کے گھٹنے ہیں, گھٹنوں پہ پیغمبر کی رانیں ہیں, رانوں پر پیغمبر کا شکم مبارک ہے, اس پر پیغمبر کا سینہ ہے, اس پر پیغمبر کے کندھے ہیں, اور جہاں کندھے نظر آئے وہاں علی کے قدم رکھے ہوئے نظر آئے. دیکھو علی کے قدم کہاں پہ, ساری کائنات محمد کے قدموں تلے, اور اس محمد وہ کہ جن کے قدموں پہ علی کے قدم. یہ علی بیعت کروائی, لوگوں نے بیعت کر کہا برداشت نہیں کرو. اب باقی جو برداشت نہیں کیا ان کو چھوڑے. جنہوں نے علی کو غدیر سے لے کر
مسجد النبوی تک اپنا مولا مانا، ان کو دیکھیے وہ کیسے. اب میرا مولا بیٹھا ہوا. مسجد کوفہ علی کا ہیڈ کوارٹر. آج بھی آپ مسجد کوفہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ذہن میں آپ کو دقت القضا وہ جگہ بتائی جاتی ہے جہاں بیٹھ کر مولا معاملات کے فیصلے کیا کرتے تھے. صحن مسجد تو غلام آتا. لیکن میں ولایت کو سمجھا رہا ہوں. ولایت کس کا نام؟ ولایت اس کا نام نہیں ہے کہ دل علی کے ساتھ ہو اور تلوار مثلا کسی اور کے ساتھ. ولایت اس کا نام ہے غلام ہے. بہت مشہور واقعہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ میں مجبور ہوں مشہور واقعات کی مدد لینے کے لیے تاکہ پیغام آپ کی سمجھ میں آئے، آپ اس مسئلے میں نہ الجھ جائیں. یہ کیا پڑھ دیا مولانا؟ کس کتاب سے پڑھ دیا مولانا؟ جبکہ ان واقعات میں تو بڑی گنجائش ہے شک پیدا کرنے کی. کیونکہ آج اسلام پر جو بڑے بڑے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیسا مذہب، وحشیانہ جنگلیوں جیسی پرانے زمانے کی تہذیب کو واپس لا کے ڈالا. ذرا سی بات پہ ہاتھ کاٹ دیا، ذرا سی بات پہ کوڑے مار دیے، ذرا سی بات پہ اسٹوننگ کر کے سنسار کر دیا. تو یہاں تو اور گنجائش ہے شک پیدا ہونے. آیا ہونا ہر ایک کو معلوم ہے، میں بہت مختصر کرتا ہوں. یا امیر المومنین، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایک مرتبہ کسی کا مال چوری کر دیا. مولا نے بات سن. ایک مرتبہ چہرہ پھیر جدھر علی کا چہرہ ہے وہ وہاں جاتا. اب بہت چھوٹا سا ایک فقہی مسئلہ بچوں کے لیے بتا دوں، بڑوں کو تو معلوم. جرم دو طریقے سے ثابت ہے، گواہ سے اور ایک خود مجرم کے اقرار سے. جب مجرم خود اقرار کرے گواہ کوئی نہ ہو تو جتنے گواہ ہونے چاہیے عام حالات میں اتنی مرتبہ اس کو اقرار کرنا پڑتا. دو گواہ ہونے چاہیے. علی نے چہرہ پھیر لیا، پہلے تو نہیں موت ادھر آ گئے، میں نے چوری. علی نے کہا اب یہ ساری شریعت اسلامیہ کی وہ تفصیلات ہیں جو ہمیں نہیں بتائی جاتی، سیدھا ہاتھ کاٹنے پہ ہمیں لے جا کے اتار دیا جاتا. مولا نے کہا کہ شاید بے خیالی میں یہ غلطی ہو. نہیں مولا، معلوم تھا میں کیا کر رہا ہوں. شاید تو بڑا مجبور تھا، بھوک سے مر رہا تھا. نہیں مولا، ایسی صورت میں شاید تو نیا مسلمان ہوا ہے، ابھی تجھے یہ مسئلہ شرعی میں نہیں پتا. نہیں مولا، ایسا بھی نہیں، اچھی طرح سے مسئلہ شرعی پتا. ساری جو علی کی دلیلیں اور حجتیں تھیں، علی اس وقت ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں، اور وہ جو کہ مولائی ہے تو حق بتا رہا ہے، کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا. جو مولائی نہ ہو وہ کہتا ہے اچھا داڑھی قرآن نے کہا لکھی. جو مولائی نہ ہو وہ کہتا اچھا بتائیے مسئلہ خود قرآن میں کہاں آیا. جو مولائی نہ ہو وہ یہ کہتا اچھا یہ بتائیے ایک نجف کے حجرے میں یا خود میں بیٹھنے والے کی تقریر کیوں کرے. جو مولائی ہوتا علی ایک ایک کر کے وہ ساری دلیلیں دے رہے، سزا سے بچے گا، وہ ہر دلیل کو توڑ رہا. نہیں مولا جان بوجھ کے یہ کام کیا. ایسا بھی نہیں تھا کہ بھوک سے مر رہا ہوں، ایسا بھی نہیں تھا کہ مسئلہ ہی نہیں معلوم. میرے مولا نے کہا تو نے خود ہی اپنے کیس کا فیصلہ کر دیا. ایک بار بلوایا گیا اس آدمی کو جو ہاتھ کاٹتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ابھی سے باہر نکالا گیا. خون مسجد میں نہ گرنے پائے، چنانچہ یہ باہر نکلا. جب باہر چلا تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک بہت ہی مشہور منافق، رسول اللہ کے زمانے کا مشہور منافق ہے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافق، مولا کے زمانے کا ابن قبا، وہ بیٹھا ہے. کہا کہ یہ آدمی اس وقت بڑے غصے کے عالم میں ہوگا، میں علی والا، میں مولائی، میں ولایتی، اور علی نے میرا بھی ہاتھ کاٹ دیا. ہمارے ملکوں میں حکومت آتی ہے تو لوگ یہی کہتے اتنے سالوں کے بعد تو ہماری پارٹی کو حکومت ملی، اب ہم بھی کرپشن نہ کریں. ایسے بے وقوف ہے کہ اس وقت بھی ٹارچر ہوتا رہا اور ابھی بھی اپنے آپ کو محروم کرے. مولا والوں کے لیے تو کتنے طویل عرصے بعد علی کی حکومت آئی، اس وقت اس کے دل میں غصہ ہو. چنانچہ وہ بھی مسجد سے نکلا دوسرے راستے سے گھوم کے اس طرح سے اس افلاح نامی غلام کے سامنے آ گئے، حبشی غلام. جو جون نے کربلا میں جملہ کہا تھا مولا میرا رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار، وہ کیفیت ہے اس غلام حبشی افلاح. وہ گھوم کے آئے بازار مسجد کے فوراً بعد باہر آ بالکل تجاوز عارفانہ جیسے پتہ ہی نہ کیا ہوا. ارے غلام حبشی تیرا ہاتھ کٹا، یہ اتنا بڑا ظلم تیرے اوپر کس نے کر دیا کہ تیرا ہاتھ کاٹ دیا. اس وقت تو تھوڑا سا غم اور غصہ ہوتا ہے نا، لیکن ایک بار اسی بازار میں کھڑے کھڑے تو اس نے مولا کے فضائل کا قصیدہ پڑھا، 70 علی کے القاب کو پڑھ گیا
اور بھی آگے جاری رہتا اگر حسن مجتبی نہ آ جاتے. مثلا اس طرح بات شروع کی, قطع یمینی, میرا ہاتھ کاٹا ہے, سیف اللہ المسلول, اللہ کی تلوار نے, زوج البتول, جو بتول کا شوہر ہے, میرا ہاتھ کاٹا ہے. اس نے کہ امام البررہ, تمام نیکوکار لوگوں کا امام ہے. قاتل الفجرہ, ہر فجار ہر فاجر کی گردن کاٹنے والا ہے. تو پوچھ رہا ہے میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ قطع یمینی, میرا ہاتھ کاٹا ہے امیر المومنین, جو مومنوں کا مولا ہے. یعقوب الدین, دیندار لوگوں کا سردار ہے. قاتل المشرکین, مشرکین کی گردنیں اڑانے والا ہے. قائد الغر المحجلین, سفید پیشانیوں والے کا قائد ہے. 70 اس نے علی کے القاب بتائے. قطع یمینی, قطع یمینی, قطع یمینی کہہ کر میرا ہاتھ کاٹا. ابھی خطبہ چل رہا ہے, اس بات لوگ دوڑ کے گئے. کوفہ کون سا لندن جیسا شہر, مسجد میں گئے مولا جس کا آپ نے ہاتھ کاٹا وہ بھرے بازار میں آپ کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. عجیب جملہ سنیے گا. ایک بار مولا نے اپنے بیٹے حسن سے کہا, بیٹا حسن علیہ کا بعمک الاسود, جاؤ اپنے چچا کو یہاں لے کر آؤ. حبشی غلام ہے, چور ہے, ہاتھ کٹوایا ہے, اور مولا کہہ رہے حسن بیٹا اپنے چچا کو لے کر آؤ. امام حسن بازار میں گئے اور ایک مرتبہ کا چچا آپ کو بابا بلا رہے ہیں. غلام پلٹا, مسجد کے اندر آیا, کہا یا امیر المومنین کیا سزا میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں پھر حاضر ہوں. مولا نے کہا نہیں, ایک بات بتاؤ, ایک بات بتاؤ, میں نے تمہارا ہاتھ کاٹا اور تمہارے دل میں نہ غم ہے نہ غصہ ہے نہ ذرا وقتی طور پر ٹیمپریری بھی میرے بارے میں کوئی برا خیال کیوں نہیں آ رہا؟ کہا مولا یہ بتائیے, یہ آپ نے اپنی خوشی سے ہاتھ کاٹا ہے یہ حکم خدا کی خاطر کاٹا ہے؟ کہا یہ حکم خدا تھا. کہا مولا پھر اس میں آپ کا کیا تعلق؟ اگر مجھے لڑنا ہے, غصہ کرنا ہے, ناراض ہونا ہے تو اللہ سے ہونا چاہیے. مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے. اسی مسجد کوفہ کے ذہن میں دقت القضا, جہاں پہ آپ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی. ابا کا دامن اس کے ہاتھ پہ رکھا اور ابو ابا کا دامن ہٹایا, کٹا ہوا ہاتھ صحیح ثابت ہو گیا. کٹی ہوئی انگلیاں دوبارہ پیدا ہو گئی. اور پھر وہ جملہ کہا جو میں نے دوسری مجلس میں عرض کیا تھا. ایک بار مجمع کو دیکھا, ابن کوا وہ بھی آ گیا منافق, اور کہا سنو, جو میرا چاہنے والا نہیں ہے میرا دشمن ہے, اسے زمین اور آسمان کی ساری دولت دے دو, وہ کبھی علی کو نہ مانے گا. اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے اس کے بدن کے 70 ٹکڑے کر دو, ہر ٹکڑا کہے گا یا علی یا علی یا علی. یقیناً یہ نعرہ حیدری وہ سپر پاور ہے جو ابو جہل اور ابو لہب سے لے کے اس زمانے کے ابو جہل ابو لہب تک کی نیندیں اڑا دیتا. مگر دیکھیے یہ حبشی غلام یہ بتا رہا ہے کہ ولایت کسے کہتے ہیں. اور ابھی میں بات پوری کرنے سے پہلے ایک اور مثال دے دوں اور وہ ذرا اور مختصر رکھوں گا, وقت بہت گزر رہا. کیوں آج ہم رات جناب قاسم کی, جناب قاسم کا ذکر کم کرنا, ام فروا کو زیادہ یاد کرنا. اس اعتبار سے خواتین مولائی صرف مرد نہیں ہوتے, ولایت والے صرف مرد نہیں ہوتے. وزیر خون کے میدان میں بھی ساری عورتوں سے بیعت کرائی گئی. اور سنیے واقعہ, یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے لیکن مختصر. وہی مسجد کوفہ, یہ ہے ولایت, عورت ہے. وہی دقت القضاء جہاں بیٹھ کے میرے مولا فیصلہ کرتے, بیت التشت جہاں ایک بے گناہ اور معصوم بچی کو میرے مولا اس جھوٹے الزام سے بچایا جو آج پاکستان میں کارو کاری اور اس قسم کی چیزیں چلتی. ایک معصوم بچی یعنی بے گناہ بچی, بیت التشت. کیونکہ آپ حضرات بہت کثرت کے ساتھ عراق کی زیارتوں پہ آپ جا رہے ہیں, اس اعتبار سے یہ واقعات آپ وہیں سن لیتے ہیں مسجد میں, مجلس میں جو دہرائی جائے, لیکن یہ بیت التشت اور دقت القضاء سے ہٹ کے واقع. عورت ہے یا امیر المومنین
جوان عورت، فطرت تو اپنی جگہ، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی اور بڑا گناہ میں کر بیٹھے، اکیلے ہیں گواہ نہیں، اور اس جرم کے 4 گواہ ہوتے ہیں، مولا نے کہا پھر آگے ادھر مولا مجھ سے اچھا ایک لفظ بھی کہے، ہاں یہ لفظ ہی ہماری سمجھ میں آتا ہے تو اسلام کی سزائیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ مولا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، فطہرنی، مجھے پاک کر دیجیے، اور پاک کرنے کی درخواست آپ صرف اسی سے کر سکتے ہیں جو آئے تطہیر والا ہو۔ فطہرنی، مولا مجھے پاک کر دیجیے۔ مولا نے منہ پھیرا ادھر، مولا نے منہ پھیرا ادھر، پھر مولا نے سامنے دیکھا ادھر، 4 بار خود کا۔ مولا نے کہا کہ شاید وہی ساری باتیں، شاید اس وقت بہت مجبور ہو گئی، ظلم کیا کسی نے تجھ پر، کہا نہیں مولا، میرے نفس نے میرے ساتھ خیانت کی اور مجھے گناہ کے راستے میں چلا دیا، شاید تو نہیں مسلمان ہے تو ابھی اسلام کے احکامات نہیں معلوم۔ نہیں مولا، احکامات بھی معلوم تھے، لیکن نفس کی خواہش ایسی چیز ہوتی ہے، کبھی انسان اتنا آگ میں جل رہا ہوتا ہے کہ اچھا برا معلوم بھی ہے پھر بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ جب اس نے ہر طرح حجت تمام کی، امام نے کہا ایک بات کو بتا دے، جو گناہ کا تو تذکرہ کر رہی ہے تو ایسا تو نہیں ہے اس کے نتیجے میں تو پریگننٹ؟ کہا کہ ہاں مولا، کا قصور تیرا، تیرے بیٹے کا نہیں، چنانچہ ابھی تجھے سزا نہیں دی جائے گی، جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا، ڈلیوری ہوگی، پھر آ کسی کمپیوٹر میں محفوظ کیا گیا، کیا اس کے فنگر پرنٹ لیے گئے، کیا اس کے ریٹینا کا ریکارڈ کہیں رکھا گیا، کیا پولیس پیچھے دوڑائی گئی، کم از کم کیا اس سے پوچھا گیا اپنا ایڈریس کو لکھوا کے جاؤ، مجرم ہو، جرم کر کے جا رہی ہے، کچھ نہیں، چلی جاؤ۔ دیکھیں ولایت کسے کہتے ہیں وہ سمجھا رہا ہوں، جب دلوں پہ حکومت ہوتی ہے تو مومن کس طرح سے اس میں خدا کا فرما بردار ہوتا ہے۔ چلیے، اور کچھ عرصے کے بعد گود میں نیو بورن بیبی لے کے آئے، مولا آپ نے کہا تھا ڈلیوری ہو جائے، ہو گئی ڈلیوری، یہ میرا بچہ ہے، میں آ گئی، فطہرنی، مجھے پاک ہونا ہے، پاک ہونے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ مولا نے کہا لیکن ابھی سے ماں کے دودھ کی ضرورت، جاؤ جب تک کہ یہ جو فیڈنگ کا زمانہ پورا نہ ہو اس وقت تک نہ آنا، ورنہ اس بچے پہ ظلم ہو جائے۔ وہ واپس جاتے، پھر کوئی کسی قسم کا کوئی ریکارڈ، کوئی چیکنگ نہیں، کوئی جاسوس نہیں، کوئی پولیس نہیں۔ 2 سال کے بعد آ رہی ہے، سب لوگ بھول بھال جائے، اس کو یاد ہے، مولا یہ فیڈنگ کا زمانہ بھی پورا ہو گیا، فطہرنی، اب تو مجھے معاف کر دیجیے۔ مولا نے کہا لیکن بچہ بہت چھوٹا لگتا، اسے ماں کی ضرورت ہے، ابھی اتنا بڑا ہو جائے کہ ماں کی ضرورت نہ رہے تو آنا۔ چلی گئی، لیکن صرف 6 مہینے کے بعد آ گئی، مولا آپ تو مجھے معاف کر دیجیے۔ امام نے کہا بچہ ابھی بہت چھوٹا، کہا کہ نہیں مولا، میری رشتے دار مثلا میری بہن وہ تیار ہو گئی ہے، میرے بچے کی دیکھ بھال کرے گی، ماں بن کے پالے گی، اب تو مولا مجھے معاف کر دیجیے۔ امام نے اس کے اوپر اسلام کی وہ سزا جاری کروائی جسے اسٹوننگ یا سنسار کہا جاتا۔ آج دنیا کا اسلام پر سب سے بڑا اعتراض یہ کوئی مذہب ہے ذرا سی بات پہ ہاتھ کاٹ دی، یہ کوئی مذہب ہے ذرا سی بات پہ سنسار کر دیا، یہ اسٹوننگ۔ آج 21 سینچری کے اندر کیا جاہلیت کی یہ تہذیب کرے گی؟ نعوذ باللہ، نقل کوفر نہ بھاشا ان کے جملے دوہرا۔ آ کے دیکھو کہ دنیا میں ہر جگہ لوگ ان سے بھاگیں گے، لیکن جو مولائی ہوتا ہے، جو غدیر خم کی ولایت کو مانتا ہے، جو دل کے ساتھ زبان کے ساتھ ہاتھ پیروں سے بھی مولائی ہوتا ہے، ایک زبان کی ولایت ہے، ایک دل کی ولایت ہے، ایک ہاتھ پیروں کی ولایت ہے، رک کے کہہ دی غدیر خم کے میدان میں اکثر لوگوں کی ولایت خالی زبان کی تھی، کائنات کے سارے مومنین کی ولایت زبان کے ساتھ دل کی ہے، مگر علی چاہتے ہیں وہ والا ولایتی زبان اور دل کے ساتھ پورا جسم بھی ولایتی بنے۔ جب ایسا ولایتی ہوتا ہے، ہاتھ کٹوانے کی بات ہو خود سے آ جاتا ہے، سنسار ہونے کی بات ہو خود سے آ جاتا ہے، دنیا اعتراض کرتی رہے، مگر وہ مولا کی ولایت میں جب ڈوبا ہوا ہے تو اپنی ہر قربانی کے لیے تیار۔ اب میرا ایک سوال وہ یہ کہ یہ ہے علی کے ولایت کے ماننے والے، اور دوسری جانب یہ حالت ہے کہ اگر اتنا کہا جائے چاہے علی کے ولایت کے ماننے والوں، بلکہ میں ماننے والوں سے زیادہ ماننے والیوں سے بات کر رہا ہوں۔ آج کی 2 چھوٹی مثالیں دے کر مسائل پہ آتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ ویک ڈیز بھی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ اب تو ماتم کی بڑی رات ہے،
اب میرا کام ختم ہو گئے. ماتمی حضرات جو پہلی محرم سے ماتم کرے لیکن اب وہ تاریخیں آ گئی. چنانچہ یہ جملہ دو چھوٹی مثال. اگر کہا جائے کہ جن حالات میں آج کل فیس بک کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ قطعاً حرام. خاص طور پہ ہماری بچی آج کا بہت بڑا فتنہ. دوسرے انداز سے بات کرتا دوسرا اسٹائل ہوتا لیکن میں ولایت کے پیغام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ولایت سر سے پیر تک بدن انسان میں اس طرح ہونا چاہیے کہ غلطی ہو جاتی. غلام سے غلطی ہوئی, غلطی ہو جاتی, خاتون سے غلطی ہوئی اور اتنا بڑا گناہ کر دیا کہ کسی شریف گھرانے میں گناہ ہو تو کوئی ذکر بھی نہ کرے, مگر سب کے سامنے آ کے اپنے آپ کو پاک کرا رہی ہے کیونکہ ولایت والی. اسے دنیا کا خیال نہیں ہے, اسے آخرت کی فکر. اسے صرف یہ فکر ہے کہ پورے صراط پہ جہانی کھڑے ہیں اور فیصلہ کریں گے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. میں ان میں شامل ہوں جنہیں علی جنت کا راستہ دکھا رہے ہوں. چنانچہ خود آتی اس ٹوننگ کے لیے پیش کرتی ہے ہماری بچی فیس بک کو بند کرنے کو تیار نہیں. آپ کو نہیں معلوم یا معلوم ہوگا ایسے ایسے شریف اور عزت دار گھرانے, ایسے ایسے حجاب والے گھرانے اور جس انداز سے فیس بک پہ جاتے ہمارے بچے اور بچیاں پاگل ہو جاتے. بہت ہی اہم یہاں پہ اصول ہے اسلام کا جس کے بیان کا وقت نہیں, لیکن توجہ دے رہا. بہت ساری حلال چیزیں اس لیے حرام ہو جاتی ہیں ابھی سے کہ یہ حلال آہستہ آہستہ آپ کو حرام کی جانب لے جا سکتا. حضرت آیت اللہ العظمہ آغا سید علی حسینی سیستانی ان کا جو فتویٰ کہ یہ انٹرنیٹ پہ بچیوں اور بچوں کے درمیان چیٹنگ بھی حرام, حتیٰ جائز کاموں میں بھی چیٹنگ حرام سوائے اس کے کہ کوئی بڑی ضرورت پیش آ جائے. کہاں سے اگر حلال کام ہے ہم کو اسکول کے کورس کی بات ڈسکس کرو. یہ تجربہ بتا رہا کہ یہ حلال والی چیٹنگ بھی آہستہ آہستہ آدمی کو حرام کی جانب لے جاتی ہے, اس کو پتا بھی نہیں چلتا. حتیٰ یہ کہ فیس بک پہ جو مجھے پتا چلا میں بھی صاحب اولاد ہوں, میرے بھی بچے ہیں, میری بھی بچیاں ہیں, مجھے بھی معلوم ہوتا رہتا ہے کیا ہو رہا کہ انتہائی حجاب والی بچیاں جب فیس بک کے اوپر اپنی تصویریں لوڈ کرنے کی بات آتی ہے بالکل بھول جاتی. کیا ہے مسئلہ حجاب میں آج تفصیل میں نہیں جا رہا. انٹرنیٹ پہ بہت بڑا آج کا فتنہ ہے. یہ ایک مجلس میری امام زمانہ اور آخری زمانے کے فتنوں کے عنوان سے ہوگی. اب 3 مجلسیں بچی ان میں سے کوئی ہے, وہاں تفصیل آئے گی. لیکن میں عرض کر رہا ہوں وہ مومن سنسار ہونے اسٹوننگ کے لیے تیار ہے. کسے کہتے ہیں سنسار؟ زمین میں آدھا گاڑو اور اس کے بعد اتنے پتھر مارو کہ پتھر کھا کے وہ مر جائے, اور وہ خود سے آگے پیش کر رہی ہے. دوسری چھوٹی سی مثال دے دوں اور بس بات ختم. یہ مثال یاد رکھیے گا کل کے اصل مجلس جناب عباس کا ذکر ہے, کوشش ہے ان کا خطبہ بھی آ جائے, لیکن جو اصل عنوان چلے گا ولایت اس میں یہ بہت بڑی مثال بنے. اتنی سی بات کہی جائے چلے, فیس بک نہیں چھوڑی جا رہی. کیونکہ میں نے دیکھا ہے واقعی جو ہمارے بچے ہیں کھانا چھوڑ دیتے ہیں, پینا چھوڑ دیتے ہیں, آرام چھوڑ دیتے ہیں, ایسا لگے ہوئے ہیں فیس بک اور انٹرنیٹ اور ٹویٹر اور مائی اسپیس اور پتہ نہیں کس کس پر. بھوک پیاس کسی چیز کا خیال نہیں رہتا. نیل پالش, یہ نیل پالش اگر ناخنوں پہ, ہاتھ کے ناخنوں پہ لگی ہو تو وضو غلط ہے نا, غسل باطل ہے نا, وہ عورت نجس کی نجس ہے نا. بلکہ اس کا ایک فقہی مسئلہ بتا دوں, ابھی تک مجالس میں فقہی مسئلہ آیا نہیں تھا. سن لیجیے یہ حج کے حوالے سے, کیونکہ میں بہرحال حج کی مثالیں بہت زیادہ کوٹ کرنے کا بھی. کل جناب عباس کے خطبے کے حوالے سے تو حج کی بات ہوگی, وہ حج میں تو خطبہ دیا ہے آپاس. لیکن اتنی سی بات, وضو اس طرح سے غلط ہوتا کہ عام حالات میں اس سے وضو غلط ہے, اور وضو غلط ہے تو نماز غلط ہے. جو سب سے بڑا ڈیفنس ہے مومن کا اینٹی ولایت ایلیمنٹ کے خلاف, نماز سے بہتر ولایت کو سکھانے والی کوئی چیز نہیں. ایک ہے ولایت کا عقیدہ, ایک ہے ولایت سکھانا. تو ساری ضائع کرا دی شیطان نے ایک چھوٹی سی نیل پالش کے ذریعے اتنی مدت. لیکن حج میں جو خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے حج والا, اس میں بھی وضو شرط. اب یہ سوال میں پڑھ رہا ہوں آیت اللہ سیستانی کی کتاب مناسک حج سوال جواب سے.
ایک مومنہ کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، اور نیل پالش کے ساتھ وضو کر کے میں نے حج کر لیا۔ فرمایا حج باطل ہے اور اس کا کفارہ۔ حج سے بہت سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، مولانا بڑی خطرناک عبادت، کوئی غلطی کرو بکرا واجب ہو جاتا۔ بکرا خالی بکرے سے آپ گھبرا رہے ہیں؟ اس غلطی کا کفارہ فرماتے اور احمد یہ ہے کہ آپ واجب کہ حج بھی باطل ہے اور اس کے کفارے میں اونٹ دے۔ اتنی سی نیل پالش، کتنا بڑا اونٹ میرے ہاتھوں میں تو آنے سے رہا۔ اب دیکھیں بہت چھوٹی سی بات، کیا اس میں نقصان ہو رہا ہے؟ بھائی خمس دیتے ہوئے اس لیے جان نکلتی ہے کہ 100 پاؤنڈ سے 20 پاؤنڈ نکل جائے۔ ایک نیل پالش وہ بھی خالی وضو کے موقع پہ اگر صاف کر دی جائے، نہیں بھائی یہ مولویوں کے بنائے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں، اسلام بہت آسان۔ ادھر وہ مومنہ اپنے آپ کو سنسار کرانے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے کہ ولایت کو سر سے پیر تک مانا ہے، خالی دل اور زبان تک نہیں مانا۔ ادھر وہ مومن اپنا ہاتھ کٹوانے آ رہا ہے، اس لیے کہ سر سے پیر تک ولایت کو مانا۔ ادھر یہ مومنہ اس ذرا سے اس نیل پالش کے مسئلے میں یقین کرنے کو تیار ہے۔ ادھر یہ ہمارا بچہ اس فیس بک کے اوپر احتیاط کرنے کو تیار ہے۔ اگر کراچی کا وہ واقعہ جسے میں بہت ہی مختصر بیان کر رہا ہوں، بلکہ نہیں شاید ماتم کا وقت آپ کا کم ہو جائے، میں اس گناہ میں آج شریک نہیں ہونا چاہتا، لیکن ایک چھوٹا سا جو اگر کربلا والے منزل مصائبہ یہ شکوہ کریں کہ جس دین کی خاطر ہم نے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کر دیے، تم اتنی سے قربانی دینے کو تیار نہیں۔ کراچی کا چلے وہ واقعہ میں نے ایک دم خیال آیا کہ بہت چھوٹا سا یہ لے کے اس جملے سے ربط رکھتا۔ ایران شہید سربراہ مملکت محمد علی رجائی کی بیوہ تشریف لائی اور کراچی کی خواتین سے ان کو خطاب کرنا تھا۔ کراچی میں ایک بہت مشہور امام باڑہ ہے حسینیہ ایرانیہ، جو بات میں پڑھ رہا ہوں اس کا اس امام باڑے یا اس کی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں، بہت مشہور امام باڑہ ہے، ہمارے سارے مرکزی ماتمی جلوس یہاں جا کے ختم ہو گئے، وہیں پہ ان کی تقریر رکھی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر وہ تشریف لے جا رہی ہیں گاڑی میں بیٹھ کر، اور کراچی کا ایک طریقہ ہے کہ کچھ مذہبی لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی شادی، کل مجھے علی کے گھر کی شادی پڑھنے کا ارادہ ہے ام البنین، کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کی شادیاں اسلام کی باؤنڈریز کے اندر ہے۔ اب اگر عام جگہ پہ شادیاں کریں گے تو عورتیں نہیں مانتی، وہ امام باڑے میں شادیاں کر لیتے کہ کتنے گناہ تو امام باڑے کی وجہ سے ختم ہو جائے۔ ابھی تک یہ ہمت تو کسی میں نہیں ہوئی ہے کہ کہے کہ امام باڑے کے اندر بھی فل آرکیسٹرا کے ساتھ گانے بجانے اور ڈانس ہو۔ شادی کے ہال میں تو ہونے لگی ہیں یہ حرکتیں پورے پاکستان میں، تو ذرا سے گناہ جو ہے ہمارے کہے بغیر امام باڑے کی وجہ سے ختم ہوں گے۔ یا جس کی شادی ہے ایک طرح سے وہ مذہبی بیک گراؤنڈ کا ہے، اس کے بعد شادی تھی، خواتین آ رہی ہیں۔ اب یہ خانہ میں رجائی نے بات، کراچی میں جو خانہ فرنگ ایران ہے اس کے اندر ایران کا کلچر سینٹر علماء اور دینی طالب علموں سے بھی خطاب، ان کا جملہ یہ تھا جس کے میرے الفاظ مفہوم ان کا الفاظ میرے 20 سال ہو گئے، میں بھول بھی گیا، الفاظ بھول گئے، پیغام یاد۔ کہا کہ میں اپنے شوہر کی شہادت پہ نہیں روئی، 30-35 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی، اب بچے بھی ایک عجیب عمر میں، ٹھیک ہے کہ بہت بڑے بڑے بچے ہوں 20-22 سال کے باپ مر جائے تو ان کو سمجھانا آسان ہے، بہت چھوٹے بچے ناسمجھ ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، 2 سال 3 سال 4 سال تب بھی آسان ہے، 9 سال سے 13 سال تک کے جس کے بچے ہوں جو اچھی طرح سے اپنے باپ سے مانوس ہے اور پھر باپ شہید ہو گئے، تو بچے آگے پوچھتے تھے کہ ماما ہمارے باپ کہاں ہیں؟ ارے کے تو باپ ہیں جب ہم اسکول جاتے ہیں۔ مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا، دین کے لیے قربانی دی، اللہ کے لیے دی، ولایت کے لیے دی ہے، یہ قربانیاں سب ولایت کی ہے۔ لیکن جب میں کراچی کی اس تقریب میں آئی اور میں نے اپنی تقریر کے بعد خواتین کو دیکھا
اس وقت میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اسلام یہ ہے یا اسلام وہ ہے؟ ولایت یہ ہے کہ ولایت وہ؟ جس دین کی خاطر، جس ولایت امیر المومنین کی خاطر، دیکھیں ایران میں ولایت فقیہ کا نظام قائم ہے جو کنٹینیوشن اور تسلسل ہے۔ ولایت علی کا تو جس ولایت علی کی خاطر ہم اپنے سہاگ قربان کر دیں، ہم جوانی میں بیوہ ہو جائیں اور خوشی کے ساتھ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں اور ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو، وہی اسلام اور ولایت اتنا حقیق کہ یہ شادی میں آنے والی خواتین ایک پراپر ڈریسنگ، ایک صحیح لباس پہننے کو تیار نہیں۔ شادی میں ہماری عورتیں کس انداز کے لباس پہنا کرتی؟ کہا پہلے بار میرے دل میں شکوہ پیدا ہوا کہ اگر یہ دین اور ولایت اتنی آسان اور ہلکی چیز کہ یہ عورت شادی کے موقع میں صحیح لباس نہیں پہن رہی، تو پھر تو جو ہم قربانی دے رہے ہیں اپنے شوہر، اپنا سہاگ، اپنے بچوں کی یتیمی، تو سب بیٹا ہے جب اس سے کام چل جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں خانہ میں رجائی کوئی کمپلین اور شکایت نہیں کرے، اصل شکایت تو زینب کبریٰ کرے۔ یہ ولایت کا مسئلہ پہلی مجلس یاد کیجیے، حسین قربان ولایت ہیں۔ حسین کی شہادت اس لیے ہوئی کہ ولایت کا اعلان ہوا تھا، ورنہ اور حسین سے کسی کو اختلاف نہیں۔ اگر حسین کہیں کہ میں گوشے میں بیٹھا ہوا ہوں، ولایت کی بات نہیں کرتا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اسی بات کا ہے کہ حسین ولی خدا اپنا حق لے رہے، لیکن یہ بات ذرا وقت سے پہلے آ گئی۔ زینب کبریٰ کہی کہ ہم تو اتنی بڑی قربانی اس دین کے لیے دے دیں، تمہاری بچی ایک فیس بک بند کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کو اکارڈنگ کو اسلام چلانے کو تیار ہے، تمہاری عورت ایک نیل پالش چھوڑنے کو تیار ہے۔ بہت چھوٹی مثال میں نے دے دی، لیکن یہی تو شکایت ہے کہ اتنی چھوٹی سے قربانی بھی نہیں دی جا رہی۔ ہاں دے دی جائیں گی یہ قربانی، اس سے بڑی قربانی بھی ہماری عورت، ہمارے مرد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں دیں گے اگر مسلسل ان کو یاد دلایا جائے کہ ولایت اور اسلام وہ ہے جس کے لیے زینب اپنے حسین کو قربان کرے، ام البنین اپنے عباس کو قربان کرے، ام لیلہ اپنے اکبر کو قربان کرے، رباب اپنے ششماہ اصغر کو قربان کرے، اور ان سب سے ہٹ کر ام فروہ اپنے قاسم کو قربان کرے۔ میں نے جس انداز سے اپنا جملہ مکمل کیا تو آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ میں نے ام فروہ کو ام لیلہ اور رباب سے زیادہ افضل ثابت کرنا چاہا، نہیں، ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو ایک عام سی بات کروں، عام کا مطلب بہت عام نہیں، میں کہتا ہوں زینب اور ام کلثوم نے کربلا میں جو قربانی دی اس میں ہم کو زیادہ حیرت نہیں، دکھ ہے، غم ہے، حیرت ہے۔ علی کی بیٹیاں فاطمہ کا دودھ پیا ہے انہوں نے، جس گھر میں یہ پلی بڑی ہے وہ پورا عصمت کا گھر تھا، باپ بھی معصوم، ماں بھی معصومہ، بھائی بھی معصوم۔ اتنے عصمت کے ماحول میں زینب و ام کلثوم پیدا ہوئی، پروان چڑھی اور جوان ہوئی، تو وہ جو بھی جہاد کریں گے ہماری سمجھ میں آ جاتا۔ میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں سے زیادہ علی کی بہوؤں پر۔ دیکھیں جتنی بہویں علی کی، ان میں سے کسی کا باپ معصوم نہیں، ان میں سے کسی کی ماں معصومہ نہیں، ان میں سے کسی نے کسی معصومہ کا دودھ نہیں پیا، ان میں سے کسی کا بچپنا معصوم ماحول میں نہیں گزرا۔ جو لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے اسی کو لے آؤں، امتی باپ کی بیٹیاں، امتی ماں کی بیٹیاں، امتی گھر میں پیدا ہونے والی، امتی ماحول میں بچپن گزر کے جوانی میں آئی۔ لیکن جب کربلا کے میدان میں علی کی بہویں ہمارے سامنے آتی تو اگر ہمیں الگ سے پتہ نہ ہو کہ زینب زینب ہے، کلثوم کلثوم ہے، تو ویسے کردار کے اعتبار سے کہیں تو فرق نظر آتا ہے۔ زینب اور ام لیلہ میں کہ ام لیلہ ذرا قربانیوں میں پیچھے رہی، رباب اور زینب میں وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ زینب زینب ہے، لیکن کس طرح سے علی کی بہوؤں نے علی کے نام کی لاج رکھی، اور اس میں بھی خاص ام فروہ۔ کیوں میں بار بار ام فروہ کے لیے وہ جملہ لا رہا ہوں؟ ام فروہ علی کی وہ بہو ہیں جو خود جوانی میں بیوہ ہو گئی،
لیلا کا سہاگ کربلا تک تھا، رباب کا سہاگ کربلا تک تھا۔ لیلا نے جب اکبر قربان کیا تو سہاگ سلامت تھا، رباب نے جب اکبر قربان کیا تو سہاگ سلامت تھا۔ ام فروا جوانی میں بیوہ ہوئی 12 سال پہلے۔ جب کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے نا، بہت بڑا صدمہ، تو اب اس کی ساری زندگی صرف ایک تصور میں گزرتی، بیوہ بھی ہو جائے اور صاحب اولاد بھی، تو بس یہ میرا بچہ جب بڑا ہوگا، جو میرے اوپر امتحان آیا، جو میری زندگی میں محرومیاں ہوئی، اپنے لال کی شادی کروں گی اور اس کے بعد اس کی خوشیاں دیکھوں گی، اپنی جوانی کی ساری پریشانیاں بھول جاؤں گی۔ ام فروا نے کتنے ارمانوں سے قاسم کو پالا ہوگا۔ میں لیلا رباب کی فضیلت کم نہیں کر رہا، اس خاص کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہاں ایک بات کہہ دی جائے اس لیے کہ آج میری مجلس جو آپ ہر سال مصائب ہر عالم سے سنتے ہیں، میں کچھ نئی تحقیق نہیں کر رہا، لیکن ذکر آئے گا اس لیے ایک جملہ کہتے ہیں۔ ام فروا کو وہ منظر اچھی طرح سے یاد ہوگا، بلکہ یاد تھا، کربلا نے گواہی دی۔ کون سا منظر؟ 28 صفر 49 ہجرہ، حسن مجتبیٰ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے کٹ کے تشت میں گر رہا، زینب و کلثوم حسین اور عباس بھائی کو سنبھالنے میں لگے، اور ام فروا شوہر کے پائیدی بڑی خاموشی کے عالم میں کھڑی، گود میں 1 سال یا شاید اس سے بھی چھوٹا 11 مہینے کا قاسم، ننھا قاسم ماں کی گود میں، ام فروا اپنے شوہر کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہی، کیونکہ زینب و کلثوم عباس اور حسین سرہانے اور دائیں بائیں ہیں تو فروا پائیدی کھڑی۔ ایک مرتبہ ام فروا نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس حالت میں کہ حسن مجتبیٰ سے کچھ بولا نہیں جا رہا، کلیجہ کٹ رہا، ایک بار اپنے آپ کو سنبھالا، اشارے سے ام فروا کو قریب بلایا، ام فروا قریب آ گئی، آقا کیا بات ہے اس وقت؟ کہا کہ ہاں ایک بہت اہم فریضہ، ایک تعویذ ام فروا کو دے رہے ہیں، لے فروا یہ تعویذ رکھ لے، جب میرا قاسم ذرا بڑا ہو جائے یہ تعویذ قاسم کے بازو میں باندھ دینا، اور جب میرے قاسم پر بہت بڑی کوئی پریشانی آئے تب یہ تعویذ کھول کے پڑھ لینا۔ ام فروا نے جس طرح قاسم کی حفاظت کی، اسی رات تعویذ کو بھی سنبھال کے رکھا، اور وقت گزرتا گیا، اب قاسم 13 سال کے ہو گئے، اب اس منزل پہ آ گئے کہ ام فروا یہ سوچ رہی ہیں 2-3 سال کی بات ہے، میرے قاسم کی شادی ہوگی اور بہو آئے گی گھر میں، اور بیٹے کی شادی شدہ زندگی دیکھ کے ماں اپنے سارے غم بھول جائے گی۔ حسین جیسا آقا ہے، عباس جیسا چچا ہے، ابھی کوئی ایسی پریشانی نہ آئی کہ تعویذ کو کھولنے کی ضرورت پڑتی۔ ام فروا اپنے قاسم کو یاد کر رہی ہے، قاسم کی شادی کے تصورات ذہن میں لا رہی ہے کہ 28 رجب سن 7 ہجری کی تاریخ آ گئی، پورے خاندان کو چل کے پہلے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا پہنچنا پڑا، اور کربلا میں شب عاشور آ گئی۔ حسین نے شب عاشور شروع ہوتے ہی پہلے سارے مردوں کا امتحان کیا، جو آپ سنتے بھی رہے اور 30 سال بھی سنے، اور آدھی رات کے قریب ساری خواتین کا امتحان دیا، یعنی ایک ایک خیمے کے قریب سے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں کیا ہو رہا، اور اس کے بعد آ کے مصلی بچھا کے بیٹھ گئے۔ کہا تو یہی تھا نا کہ میں ایک رات اس لیے مانگ رہا ہوں تو اس رات کو اللہ کی عبادت کروں، مصلی بچھا کے بیٹھ۔ آدھی رات گزر چکی، رات کا سناٹا اور اندھیرا، ہر آدمی اپنے مصلی پر، حسین بھی مصروف عبادت، ایک مرتبہ ہاتھ بلند ہیں آنکھیں بند ہیں، چہرہ آسمان کی جانب ہے، حسین کو لگا کوئی میرے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا۔ آقا نے آنکھیں کھول کے دیکھا، ارے میرا 13 سال کا بھتیجا قاسم میرے پہلو میں آ کے بیٹھا ہوا۔ ایک مرتبہ کا قاسم بیٹا آدھی رات گزر گئی ہے، اتنا سناٹا اور اندھیرا، یہاں کیوں آ گیا؟ جا اپنی ماں کے بعد میں۔ ہاتھوں کو جوڑا، چچا میری ماں نے ہی تو مجھے یہاں بھجوایا ہے، اور ابھی مجھے بلا کے کہا تھا قاسم بیٹا میں سیدانی نہیں ہوں، میں امتی ہوں، تیرا باپ بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کل کے جہاد میں کہیں تو پیچھے تو نہیں ہٹ جائے۔ دنیا کہے کہ قاسم کا بیٹا، حسن کا بیٹا پیچھے نہ ہٹتا، یہ فروا کے دودھ کی کوئی خرابی ہے۔ بیٹا اتنا پوچھ کے آ جا آقا سے
کل کے مرنے والوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ دنیا میں کوئی ایسی ماں دیکھی جو یہ کہہ کے اپنے بیٹے کو بھجوا رہی کہ جا کے پوچھ گیا؟ یہ صرف ولایت کو ماننے والی ماں ایسی ہوتی ہے۔ چچا اتنا بتا دیجئے کل میرا نام ہے کہ نہیں؟ حسین نے قاسم کو سینے سے لپٹا، جسم کو سونگتے جاتے ہیں، کہتے جاتے قاسم بیٹا تیرے بدن سے تو مجھے بھیا حسن مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسن و حسین ساری زندگی ساتھ گزارے، تیرے بدن سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ قاسم نے ایک مرتبہ کہا چچا مگر یہ بتائیے میرا نام مرنے والوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بار حسین کہتے ہیں کہ یا بنیا کیف عندک الموت، اچھا یہ بتا کہ موت مرنے والے کی بات کر رہا ہے، تجھے موت کیسے لگتی ہے؟ ارے کیا جواب دیتا ہے ولایت کا ماننے والا قاسم؟ کہا چچا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی اور خوشگوار ہے موت۔ جب ولایت آتی ہے تو موت بھی اتنی میٹھی ہو جاتی ہے۔ مگر چچا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جب 3 مرتبہ قاسم سوال دوہرا چکے اور حسین کبھی کہتے ہیں تیرے بدن سے حسن کی خوشبو ہے، کبھی پوچھتے ہیں یا بنیا کیف عندک الموت، قاسم ایک مرتبہ گھبرا گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چچا آپ کا جواب نہ دینا بتا رہا ہے، ارے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں ہے۔ حسین نے کہا قاسم تو اپنا نام پوچھ رہا؟ ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرا ننھا بھیا علی اصغر بھی شامل ہے، کل تو تیرا بھائی بھی مارا جائے گا، ہاشمی شہزادہ بہت چھوٹا ہے مگر ہے تو حسن کا لاڈ، ہے تو علی کا پوتا۔ ایک بار جوش آ گیا، انگڑائی لی، چچا کیا یہ فوجیں بے حیا ہمارے خیموں میں داخل ہو گئے؟ میرے بھائی اصغر کو شہید کرے۔ حسین کیسے بتائے قاسم اصغر خیمے میں نہیں مارا جائے گا، اپنے بابا کی گود میں ہوگا جب ہر ملاقاتی لگے۔ حسین نے قاسم کو بھیجا اور اگلے دن عاشور کی صبح سے لے کے دوپہر ہو گئی، نماز بھی پڑھ لی گئی، وقت سے پہر کا آ رہا ہے۔ جب کبھی قاسم خیمے میں آئے، فرما گھبرا کے پوچھتی ہے قاسم بیٹا اب تک زندہ ہے؟ قاسم بیٹا اب تک سلامت ہے؟ قاسم بیٹا اب تک تیرا لاشا نہیں آیا؟ ارے جس کو دولہا بنانا چاہتی ہے آج وہ ماں کہتی ہے اب تک تیرا لاشا نہیں آیا۔ اب ذرا ایک بات بتائیے، تاریخ میں کچھ لکھا ہو کہ نہ لکھا ہو؟ ایک بات بتائیے، جب آن محمد کے لاشیں آ گئے ہوں گے تو ام فروا کے دل میں کیا قیامت گزری ہوگی؟ اب جو قاسم آیا ماں نے ناراض ہو کے چہرہ ہٹا لیا، قاسم تو نے مجھے شرمندہ کر دیا، میری شہزادی زینب کے لال مارے گئے، ارے میری شہزادی کا اون مارا گیا، ارے زینب کا محمد مارا گیا، میرا قاسم اب تک زندہ بیٹھا۔ ام فروا نے جب زینب کے لال لاشیں دیکھے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ایک مرتبہ قاسم نے ہاتھ دھوئے، روتے ہوئے کہا اماں کسی سے پوچھ لے، صبح سے بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں، چچا مجھے مقتل میں جانے دے، چچا مجھے مرنے دے، ہر بار میرا چچا روک دیتا ہے۔ قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے، قاسم تجھے دیکھ کے مجھے بھیا حسن یاد آتا ہے، قاسم میں کیسے تجھے مقتل میں بھیجوں؟ چچا سے اجازت تو دلوا دے، پھر دیکھ تیرا قاسم کیسا جہاد کرتا ہے۔ ام فروا پریشان، آقا حسین سے کیسے بات کی جائے؟ ایک مرتبہ کچھ یاد آ گیا، ارے یہ کچھ یاد آنا بھی بڑا زبردست جملہ ہے، کچھ یاد آ گیا۔ 13 سال پہلے میرے سہاگ نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے یہ کہا تھا فروا جب میرا لال کسی بڑی مصیبت میں پڑے تو میرا تعویذ کھول لینا۔ مصیبت کسے کہتے ہیں؟ ماں کی نگاہ میں اگر بیٹے کی زندگی خطرے میں ہو، اور یہ کربلا کی ماں کیا کہہ رہی ہے؟ میرے قاسم کی زندگی خطرے میں کیوں نہیں ہے؟ میرا قاسم کیوں سلامت ہے؟ ارے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ قاسم بیٹا ذرا جلدی سے تعویذ کھول کے دے۔ اور تعویذ، حسن کا تعویذ قاسم کے لیے نہیں، اللہ کے لیے بھی نہیں، حسین کے نام خط ہے۔ بھیا حسین تو کربلا میں آ گیا ہوگا، میں اپنا استعفیٰ تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میرے قاسم کو مقتل میں جانے سے نہ روکنا۔ ماں بیٹے نے مل کے تعویذ پڑھا، جملہ شاید برا ہو لیکن کہہ دوں، ارے عید میں کوئی کیا اتنا خوش ہوگا جتنی ام فروا یہ وصیت پڑھ کے خوش ہوئی؟ ارے کوئی کیا اتنا خوش ہوگا جتنا قاسم؟ ام فروا نے کہا قاسم بیٹا چل میرے ساتھ۔ براہ راست تو آقا حسین سے کچھ نہ کہا،
शहजादी जैनब के पास गई, कहा शहजादी आपके भाई की एक तहरीर लेके आई हूँ, 13 बरस गुजर गए हैं, जैनब ने हसन मुश्तबा को कभी बुलाया नहीं था, हसन का नाम सुना आंखों में आंसू आ गए, कहा फरवा जरा जल्दी से बताना मेरे भाई की तहरीर क्या है। तहरीर हाथ में दी, जैनब ने पढ़ा, जैनब रो रही है, फिजा से कहा मेरे भैया को बुला। हुसैन आए, जैनब क्या बात है? कहा भैया आज बहन खास काहिश कर रही और वो ये कि अब मेरे कासिम को मैदान में जाने दो। हुसैन ने घबरा के जैनब को देखा, जैनब ये तू नहीं रही? अरे भैया हसन, तुझे भी याद है मुझे भी याद है, ये हसन की आखिरी निशानी। जैनब ने रोते हुए तावीज़ आगे बढ़ाया, भैया ये तावीज़ तो पढ़ ले। हुसैन ने भाई हसन की वसीयत पढ़ी, इल्म इमामत अपनी जगह, 13 बरस के बाद एक बार भाई की वसीयत पढ़ी, आंखों में आंसू आ गए। कासिम कासिम मेरे हसन भाई ने मुझे हुक्म दे दिया, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा, मक्तल में चलने की तैयारी कर। तारीख में लिखा 2 जुमले, एक सैयद मुर्तजा खज़रैनी इंग्लिश लेक्चर में पढ़ चुके, इतना खूबसूरत चेहरा था कासिम का कि जब कासिम मैदान करबला में आया तो लश्कर यजीद कहने लगा चमकता हुआ चांद हमारे दरमियान आ गया, मगर इतना छोटा मुजाहिद था कि घोड़े पे बैठा ना गया। अब्बास ने गोद में उठा के कासिम को घोड़े पे बैठाया। अच्छा ये खुद अब्बास का कितना बड़ा इम्तिहान, खानदान का बड़ा मौजूद हो और गोद का पाला हुआ बच्चा मरने जा रहा हो, मगर ये विलायत है जो इताअत चाहती। कासिम चला और याद रखिए बहुत कमसिन है, मगर 13 बरस के कासिम ने करबला में वो जिहाद किया कि अली मुर्तजा हैदर कर्रार का जिहाद लोगों को याद आ गया। खास तौर पर वो बड़ा शामी पहलवान, एक नहीं उसके 7 जवान बेटे मारे गए, खुद भी मुकाबले में आया। जब कासिम की तलवार चली, घबरा के कहा मेरी फौज वालों मुझे बचाओ। सारी फौजें दौड़ के आई, कासिम के साथ हमला हुआ। अरे गुलबदन कासिम घोड़े से जमीन पे गिर रहा है और आवाज दे रहा है कि चचा या अम्मा अदरिकनी, जरा मेरी मदद को आइए। करबला के हर शहीद ने इससे मिलती जुलती आवाज दी। इस तरह से हुसैन किसी के करीब ना गए, कासिम की आवाज सुनी और इतनी तेजी से हुसैन करीब पहुंचे, लश्कर यजीद भी घबरा गई, उसको भी अंदाजा ना था। घबराहट की आलम में इधर के घोड़े उधर दौड़े, उधर के घोड़े इधर दौड़े। हुसैन की तलवार एक बार लश्कर यजीद, यकीन में नहीं आ रहा इतने जल्दी आए। करबला का वाहिद शहीद है कासिम, जिसके सराहने हुसैन इतने जल्दी आए, मगर इधर के घोड़े उधर दौड़े घबराहट में। आधी फौज यजीद इधर गई, आधी उधर गई। जिस मैदान में जा रही है 13 बरस का गुलबदन उसी मिट्टी पे है, इधर के घोड़े भी दौड़ रहे, उधर के घोड़े भी दौड़ रहे। 2 जुमले में यहाँ ऐसे कही जो 2 मेरे मुख्तलिफ उस्ताद कहते, मरहूम मौलाना मुस्तफा जौहर साहब अल्लाह मुकाम, मेरे मरहूम उस्ताद ने जुमला ये कहते थे, करबला के हर शहीद ने हर मुसीबत में हुसैन का साथ दिया, मगर एक मुसीबत ऐसी है सिवाय कासिम के चचा का साथ किसी ने न दिया, और वो है बदन पामाल होना। या कासिम का बदन पामाल हुआ है या आका हुसैन का बदन पामाल हुआ है, मगर उसमें भी एक फर्क है। हुसैन शहीद हो चुके थे जब घोड़े दौड़े, 13 बरस का उम्मे फरवा का गुलबदन जिंदा था जब इधर के घोड़े भी लाल जिसम पे दौड़े, उधर के घोड़े भी दौड़े। और मेरे एक दूसरे उस्ताद कहते हैं मरहूम देवी साहब कि इमाम ज़माना का एक मरसिया उन्होंने देखा है, फरमाते हैं मेरा सलाम करबला के उस शहीद पर जिसकी दाई पसलियां टूट के बाई तरफ चली गई, बाई पसलियां टूट के दाई तरफ आ गई। आए वो कासिम का बाजार, घोड़ों का दौड़ना, दाई पसलियां बाई तरफ, बाई पसलियां गई। और हुसैन सराहने पहुंच गए। एक बार आवाज की कासिम बेटा आंखें खोलो मेरा चचा आ गए। कासिम ने आंखें खोली, अजीब जुमला था, बाबा आप आ गए, बाबा आप आ गए, बाबा हम आ गए। अरे कासिम ये तेरा चचा आया, इन्हें बात क्यों कह रहा है? मेरी समझ में तो सिर्फ एक बात आती है, इधर कासिम घोड़े से गिरा, खेमे से हुसैन आए, जन्नतुल बकी से हसन मुस्तफा दौड़े में आए। आ मेरे लाल, तेरा बाप तुझे लेने के लिए आ रहा है। हसन हुसैन साहब को बाद अरबाब मिंबर के आखिरी 2 जुमले सुना के बाद तमाम कर दिया।
قاسم کا بدن اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جاتا. حسین نے ابا میں قاسم کا جسم رکھا اور ابا کو اٹھا کے چلے خیموں کے قریب پہنچے. اب تک یہ طریقہ تھا ہر شہید کا لاشا حسین خیمے میں لے کے آ جاتے. خیمے کے دروازے پہ پہنچے, آگے نہ بڑھے. زینب گھبرا کے باہر نکلی, بھیا قاسم کا لاشا لے کے آ, بیویاں انتظار کر رہی ہے, شہید کی سب عزا نشان تھی, تو خالی ہاتھ کیوں آ گیا؟ ایک بار حسین نے کہا زینب قاسم کا لاشا لایا تو ہوں مگر اس ہوا میں ہے اور اندر نہیں لے جا سکتا خیمے میں. ماں اپنے گل بدن کا ایسا لاشا نہیں دیکھ سکتی ہے. لیکن ادھر زینب باہر آئی تھی, ادھر فروانی ساتھ ساتھ آ رہی تھی. آخری جملہ حسین کو سنا, ماں یہ لاشا نہیں دیکھ سکے گی, دنیا کی کوئی بات میں لال کی حالت نہیں دیکھے گی. فروا کڑپ گئی. ایک بار کا آقا ذرا دکھا تو دیجیے میرا قاسم کس حالت میں. ایک بار حسین نے ابا کھولی, قاسم کا بدن ہے مگر ایسی حالت میں. فروا نے دیکھا یہ ہے ولایت. فروا نے دیکھا, ایک آواز دی, شہزادی زینب, شہزادی کلثوم, ارے لیلا, ارے رباب, ارے فاطمہ کبریٰ, سب آ کر مجھے مبارکباد دو. اللہ نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی ہے. ہائے میرا گلبدار جسے ٹکڑے ٹکڑے, مجھے مبارکباد دو. اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے. واہ قاسمہ, فاطمہ زہرا کو انتظار کا پرسہ دے. واہ قاسمہ, واہ قاسمہ, واہ قاسمہ.